الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد رمضان المبارک کے مبارک لمحات ہیں اور میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے یہ مبارک لمحات زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے، تلاوت کرنے اور پھر اس کو سمجھنے میں صرف کیے جائیں، کیونکہ یہ ایسے مبارک لمحات ہیں جو سال بھر میں صرف ایک ماہ کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ان مبارک ایام اور لمحات کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم میں صرف کریں۔ یہ تراویح کے بعد دورہ قرآن کریم ہم نے رکھا ہے، میں آپ کو اس کا مختصر تعارف کروا دوں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے یا سمجھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جائے، جیسے شہر کے بعض حصوں میں قرآن کریم کا سرسری ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن میری ایک ناقص رائے ہے کہ صرف ترجمہ اگر پڑھتے جائیں تو اس سے اتنا زیادہ انسان کو فہم حاصل نہیں ہوتا اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں، البتہ یہاں اس مختصر نشست میں ہم قرآن کریم کا ایک تعارف پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں، آیات ہیں، مختلف سپارے ہیں، تو اس مختصر نشست میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو سورت کا تعارف کرواؤں گا، سورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کو بتلاؤں گا، اور سورت سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں عملی زندگی میں عمل کرنے والے، اس پہ کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ترجمہ ہوگا وہ آپ خود پڑھیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمام صورتوں کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کسی کو بتلا سکیں کہ سورہ بقرہ کا خلاصہ کیا ہے، یا سورہ بقرہ میں اللہ کا پیغام کیا ہے، آل عمران میں اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے نوجوان نے بڑی بڑی ڈگری لی ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت کاروبار کیا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم آ کر ہم سے اس مجمع میں ہی سوال کر لے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کر صرف 5 منٹ کے لیے قرآن کریم کا کوئی پیغام بیان کر دے تو بہت مشکل ہے، شاید ہی کوئی نوجوان کھڑا ہو اور قرآن کریم کو 5 منٹ تک بیان کرے۔ تو اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو بیان کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی سورتوں کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، اللہ نے اپنے نام سے کیا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور اس میں ایک عملی درس یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام سے اس چیز کا آغاز کر کے گویا اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور یہ جو نعمت میں استعمال کرنے جا رہا ہوں، کھانا میں کھانے جا رہا ہوں، پانی پینے جا رہا ہوں، یا کوئی اور نعمت استعمال کرنے جا رہا ہوں، یا جیسے قرآن کریم جیسے بڑی نعمت کو اس کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، تو یہ اس اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کا فضل ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو شاید میں کھانا نہ کھا سکتا۔ یہ حکمت ہے ہر کام کے شروع میں اللہ جل جلالہ کا نام لینے کا۔ سورہ فاتحہ یہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کے 22 نام شمار کروائے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ، اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے تقریباً 22 کے قریب نام ہیں، اور یہ ایک عام ضابطہ ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی عظمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی عظمت چونکہ لامحدود ہے، اس لیے اس کے نام بھی 22 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت قرار دیا۔ اب کہنے کو تو یہ مختصر ہے، آدھے صفحے پر مشتمل ہے۔ بڑی سورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے جامع سورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں یا کوئی نقل کرتا ہے کہ وہ سفر میں تھے اور دوران سفر کسی جگہ ان کا قیام ہوا۔ اب وہاں قریب میں کوئی بستی تھی، اس
بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. اب وہ نکل کھڑے ہوئے کہ کوئی ملے جو دم کر دے, جو جھاڑ پھونک کر دے, ہمارے سردار کو شفا ہو جائے. تو چلتے چلتے انہیں راستے میں یہ صحابہ کی ٹولی ملی, یہ قافلہ ملا. تو انہوں نے آ کے ان سے گزارش کی کہ آپ میں سے کسی کو کوئی جھاڑ پھونک آتی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کے امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور چلے گئے. اب باقی صحابہ حیران ہوئے کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام سے کوئی جھاڑ پھونک تو سیکھی نہیں, کوئی آپ سے دم تو سیکھا نہیں, یہ کیا کرنے چل دیے. تو یہ گئے اور دم کر کے واپس آ گئے, اور اللہ کے فضل سے اس سردار کو فائدہ بھی ہو گیا, وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا. اور ان کو 30 بکریاں اس نے بطور شکرانے کے, بطور نذرانے کے عطا کی. جب ابو سعید خدری وہ 30 بکریاں لے کے واپس آئے, اب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ ہمیں تو دم آتا نہیں ہے, جھاڑ پھونک ہمیں آتی نہیں ہے, آپ نے کیا کیا کہ آپ کو آتی ہے؟ تو ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک تو مجھے بھی نہیں آتی, سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے اس پہ دم کیا اور اللہ جل جلالہ نے اس کو شفا دے دی. تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ جل جلالہ نے شفا بھی رکھی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جب کوئی مرض لاحق ہو گھر میں کسی کو, تو جہاں آپ علاج کے دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا, ادھر ادھر جانا ضرور کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا دم بھی اپنے اوپر یا اپنے مریض پر کریں, اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ اس سورت کی برکت سے ہمارے مریض کو شفا عطا کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کو سب سے بڑی سورت کہا گیا, اور یہ پیغام کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے. اب کیسے سب سے بڑی سورت ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جتنی گزشتہ آسمانی کتابیں گزری ہیں, قرآن کریم نے ان سب کے پیغامات کو یکجا کیا. قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے, اور سب سے آخری کتاب میں اللہ رب العالمین نے اپنا تمام پیغام بیان کیا. گزشتہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کے مضامین کسی نہ کسی شکل میں قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے, اور قرآن کریم کے مضامین مختصراً آپ کو سورہ فاتحہ میں ملیں گے. سورہ فاتحہ کو اسی وجہ سے قرآن کریم کا دیباچہ یا قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. یہ آپ دعا کرتے ہیں. جب سیدھا راستہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سیدھا راستہ آپ کے سامنے رکھ دیا, کہ جو سیدھا راستہ آپ نے ہم سے مانگا وہ یہ پورا قرآن کریم ہے, اس کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, تو یہی گویا کہ سیدھا راستہ ہے. تو معلوم ہوا کہ گزشتہ تمام کتابوں کی جامع قرآن کریم ہے, اور قرآن کریم کے مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں, اور سورہ فاتحہ کے مضامین اہدنا الصراط المستقیم میں موجود ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ کے تمام پیغامات کا خلاصہ ایک جملہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. یہ ہدایت کی دعا کرنا, سیدھا راستہ اللہ جل جلالہ سے طلب کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ جل جلالہ اپنی تعریف سے کرتے ہیں, اپنی مختلف صفات بیان کرتے ہیں. چلتے چلتے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور آخر میں پھر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دو اقوام کو رکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ یا اللہ ہم آپ سے وہ راستہ مانگتے ہیں جو آپ کے نیک لوگوں کا راستہ ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جو گمراہ ہیں, جو بدکار ہیں, ہم ان کے راستے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے مختصر مضامین تھے. اگلی سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ یہ 286 آیات پر مشتمل قرآن کریم کی سب سے بڑی, سب سے طویل سورت ہے. یہ مدنی سورت ہے, اور اس کا ایک بڑا حصہ وہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے, تو مدنی زندگی کے آغاز میں سورہ بقرہ کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا. اس کو بقرہ کہا جاتا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی سورتوں میں انداز یہ اختیار کیا گیا کہ سورت کے نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورت اس نام کے مضامین پر مشتمل ہوگی. جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی مضمون لکھتا ہے تو مضمون کی شروع میں عنوان دیتا ہے, اور عنوان کا مطلب یہ ہے کہ میرا مضمون اس عنوان کے گرد چکر کاٹے, اسی عنوان کے گرد گھومے گا, باہر نہیں آئے گا. قرآن کریم کا یہ انداز نہیں
ہے. سورت کا جو نام ہے، جو عنوان ہے، وہ سورت میں موجود کسی بھی واقعے یا کسی بھی ایک مضمون کی مناسبت سے رکھ دیا جاتا ہے. باقی سورت میں ظاہر ہے کہ مفصل مضامین اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے ہاں قتل ہوا. اب قاتل کو لوگ تلاش کرنے لگے، نہ ملا. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے معجزاتی طور پر ایک معجزاتی طریقہ بتلایا کہ ایسا کرو، ایک گائے لو، اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دیں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور اس کے بعد پھر مر جائے گا. اب یہ ایک معجزاتی طریقہ تھا قاتل کو تلاش کرنے کا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. اس دور کے لوگوں کے سامنے اللہ جل جلالہ نے بعث بعد الموت کو ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کرنا ہے. تو ان کو کر کے دکھا دیا کہ جب ایک گائے کے ٹکڑے کے ساتھ ایک مردے کو اللہ زندہ کر سکتا ہے تو پھر قیامت والے دن براہ راست اپنے حکم سے بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مختصر یہ کہ اس صورت میں اس گائے کا واقعہ موجود ہے، تو گائے کے واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. اس کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے کیا گیا. حروف مقطعات کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ مفسرین کا یہ راجح موقف ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ جل جلالہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان راز. ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہر چیز ہمیں نہیں بتائی. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پہ آپ کو ایمان بالغیب رکھنا پڑے گا کہ الف لام میم ہے، حامیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے. اس کا مفہوم جو بھی ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. تو حروف مقطعات کا مفہوم ہمیں نہیں معلوم، اور قرآن کریم کا آغاز ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہی حروف مقطعات سے کیا گیا. گویا کہ ایک پیغام دیا گیا کہ قرآن کریم کا آغاز اپنے دل کو صاف کر کے کرو، اپنے جہل کا اعتراف کر کے کرو کہ قرآن کا جو پہلا حرف ہے، سورہ بقرہ کا جو پہلا کلمہ ہے، اس کا مطلب ہی تمہیں نہیں معلوم. تو اپنے جہل کا اعتراف کر کے سورہ بقرہ کا یا قرآن کریم کا آغاز کرو. اس کی ابتدائی 20 آیات میں اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی 3 اقسام کا بیان کیا ہے. سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا ہے کہ متقین کون ہیں. اب اس میں ہم سب کو اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ متقین کی جو صفات قرآن کریم نے آغاز میں ذکر کی ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر ہیں یا نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ لوگوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، نفلی صدقوں ہدایہ کی شکل میں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو قرآن کریم پر اور پچھلی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ مومنین کی بنیادی صفات ہیں. اب اس میں یاد رکھیے ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے بھی اقرار کریں، اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دیں کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں صرف نہ ہو، ہاتھ نافرمانی کے لیے نہ اٹھے، کان کوئی بغاوت کی چیز نہ سنے، آنکھیں بغاوت میں صرف نہ ہو. جسم کے ہر عضو سے آپ کو اپنے ایمان کی عملی دلیل پیش کرنی پڑے گی. تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے بالکل آغاز میں جو ایک طبقہ ذکر کیا ہے مومنین کا، میں اس میں شامل ہوں. دوسرے نمبر پر قرآن کریم منافقین کا ذکر کرتا ہے. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سامنا منافقین سے پڑا تھا. بڑی تعداد میں تھے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن اندر سے منکر تھے. تو اللہ جل جلالہ نے ان منافقین کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے یہود کا تذکرہ فرمایا ہے. تو مومنین، منافقین اور یہود، قرآن کریم نے آغاز ہی میں انسانیت کو ان 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے کہ ایک مومن ہوگا، ایک منافق ہوگا اور ایک کھلا ہوا کافر ہوگا. اب یہ میرے اور آپ کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ان تینوں طبقات میں سے میرے اور آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے. آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک تخلیق انسان کا تذکرہ ہے. اللہ جل جلالہ
جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں پر ان کو فضیلت دی علم کی بنیاد، امتحان لیا گیا معلومات کا، حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں تمام فرشتوں پر فضیلت دے دی اپنی معلومات اور علم کی بنیاد پر۔ معلوم ہوا کہ ایک نوجوان کے لیے علم کی بڑی اہمیت ہے، وہ علم چاہے کوئی ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، دنیاوی علم بھی اگر آپ اللہ کی رضامندی اور دین کی سربلندی کی نیت کر کے حاصل کریں گے تو آپ کو پھر ایم ایس سی پر بھی ثواب ملے گا، آپ کو انگریزی میں ایم اے کرنے پر بھی ثواب ملے گا، اور آپ کا یونیورسٹی جانا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک تقریباً 183 آیات ہیں، ان پر مشتمل ایک طویل تذکرہ فرمایا اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل یہ ایک بہت بڑی قوم گزری ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طریقے سے عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ جل جلالہ نے بہت سارے انبیاء کرام اسی قوم میں سے مبعوث فرمائے، بہت سارے بادشاہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم میں سے بنائے، انہیں بے شمار انعامات سے نوازا۔ اب قرآن کریم نے یہاں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، اور اسلوب قرآن کا یہ ہے کہ پہلے بنی اسرائیل پر اللہ جل جلالہ اپنی نعمتیں جتلاتا ہے، نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری وہ نعمتیں یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام جہانوں پر میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی تھی، میری نعمتیں یاد کرو۔ یہ بنی اسرائیل کو چونکایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جو یہود تھے، ظاہر ہے کہ آیات تو ان کو مخاطب کر کے نازل ہو رہی تھی، انہیں نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، اور نعمتیں یاد دلائے جانے کے بعد ان کے جرائم کا مفصل تذکرہ ہے کہ تم نے بغاوتیں کی، تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا۔ ان کے جرائم یاد دلا کر قرآن کریم گویا کہ ان پہ فرد جرم لگاتا ہے اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے جو تمہارے پاس ایک منصب تھا اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم کا، وہ تم سے چھن گیا، اور لاڈلی قوم سے تم تنزل اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے مبغوض بندے بن گئے۔ کہاں یہ کہ تم لاڈلے بندے تھے، اور کہاں یہ کہ اب تم اس کائنات میں سب سے مبغوض بندے ہو۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ان جرائم کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ کون کون سے جرائم تھے جو یہود نے سر انجام دیے، اور ان جرائم کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ایک منصب دیا تھا وہ منصب ان سے چھن گیا۔ پارے کے بالکل آخر میں اللہ جل جلالہ نے یہود کے تذکرہ کا اختتام فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آزمائشوں سے گزارا کہ پہلے حکم ہوا کہ اپنا وطن چھوڑیں، ہجرت کریں، اور جب وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل ان کو لیں اور یہاں سے بھی ہجرت کر کے تشریف لے جائیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں، ان کی رہنمائی میں سفر کرنے کا انہوں نے آغاز فرمایا۔ اب جہاں کہیں سبزہ آتا حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل سے پوچھتے یہاں رکنا ہے، حضرت جبرائیل فرماتے کہ نہیں اب آگے جانا ہے۔ چلتے چلتے جب ایک لقدق صحرا آیا جو آج مکہ مکرمہ کے نام سے میرے اور آپ کے لیے ایک محترم اور مکرم سرزمین ہے، یہ اس زمانے میں ایک صحرا تھا، یہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی زیرو چیز تھی، نہ کوئی درخت تھا، ایک بیابان ہے جہاں حکم ہوا کہ یہاں تم لوگ قیام کرو۔ اب جب اترے سواریوں سے اور بیوی اور بچے کو بٹھایا، اب فوری طور پہ اگلا حکم آیا کہ بیوی بچے کو یہاں چھوڑو اور واپس چلو۔ امتحان در امتحان ہے کہ پہلے ہجرت کا حکم، پھر ہجرت کے بعد اگلی ہجرت، اور اس کے بعد اس لقدق صحرا میں اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑنے کا حکم، لیکن پیغمبر تھے چنانچہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور بیوی بچے کو اس صحرا میں اللہ کے سپرد کر کے روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا یہ عالم تھا
تھا کہ بیوی کو بتانا گوارا نہیں کیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جیسے اللہ کا حکم آیا وہیں سے منہ موڑا اور آگے کو چل پڑے. اب بیوی پیچھے پیچھے پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں چل دیے. حضرت ابراہیم نے مڑ کے جواب نہ دیا, منہ نہیں پھیرا, اپنا سفر یعنی اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کو جاری رکھا. اب بیوی نے کئی مرتبہ سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. بالآخر پیغمبر کی بیوی تھی, سمجھ گئی. انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے آپ کو. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں. اب حضرت حاجرہ کا جواب سنیں. حضرت حاجرہ کہنے لگیں اگر اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا تو پھر مجھے یقین ہے کہ اس بیابان میں بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتنا بڑا اعتماد ہے اس خاتون کا اللہ جل جلالہ پہ. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک عملی سبق ہے کہ اللہ رب العالمین پہ اعتماد کیا جائے, اللہ جل جلالہ پہ توکل کیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پے در پہ ان امتحانات سے گزر گئے, کامیاب ہوئے, یہاں تک کہ آخر میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا, اس میں بھی کامیاب ہوئے. اب امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ جل جلالہ نے بطور انعام کے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم آپ کو پورے عالم کے لیے مقتدا بنائیں گے, امام بنائیں گے. حضرت ابراہیم نے اس انعام میں یا اس ٹائٹل میں اپنی اولاد کو بھی شامل کرنا چاہا. قال ومن ذریتی, کہ یا اللہ مجھے تو مقتدا بنا دیا گیا, میری اولاد کو بھی بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, کہ جو آپ کے اولاد میں ظالم لوگ ہوں گے ہم ان کو اس وعدے میں شریک نہیں کرتے, البتہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس میں شریک ہوں گے. تو گویا کہ منصب امامت یا اس دنیا میں عزت کا منصب وہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں ہے, دنیا کی چیزوں میں عزت نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی, ان کے پاس کون سی دولت تھی, ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا, لیکن وہ جہاں کہیں گئے عزت کے جھنڈے گاڑ کر آئے. وہ قرآن کریم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو لے کر اٹھے, اپنی زنگ آلود تلواروں اور چیتھڑے پر مشتمل لباس کو لے کر وہ جہاں کہیں گئے کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چومے. وہ یہی وجہ تھی کہ اللہ جل جلالہ کے اطاعت گزار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے بنانے کا کام ان سے لیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بنیادوں کو اٹھایا. اب قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ نئے سرے سے بنایا, بلکہ کہا بنیادوں کو اٹھایا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی, انسان کی پیدائش سے پہلے, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی, اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی. طوفان نوح میں بیت اللہ منہدم ہو گیا اور ایک ٹیلے کی شکل میں باقی رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کو کھود کر اس میں سے بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر کی اور ان کے اوپر پھر عمارت کو کھڑا کر دیا. اور عمارت کھڑی کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنے لگے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کا گھر بنا تو دیا, آپ اس کو قبول فرما لیجیے. اب اس میں ایک بہت اہم سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اندازہ لگائیں کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں, اولو العزم من الرسل میں ہیں, ابو الانبیاء ہیں, اور منصب امامت کے مستحق ایک بہت بڑی ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کا گھر روئی زمین پر تعمیر کیا. اتنی بڑی شخصیت نے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد آخر میں کیا کیا, اللہ کے آگے عاجزی اختیار کیا. کوئی اپنے کام پر اترائی نہیں, تکبر نہیں کیا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا, بلکہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کی اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ بنا تو ہم نے دیا, اب قبول آپ فرما لیجئے. اب اس میں بہت اہم سبق میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ کبھی بھی اپنی عبادات پر مطمئن مت ہو, اپنی تراویح پہ, اپنی تلاوت پہ, اپنی نمازوں پہ, اپنے روزوں پہ مطمئن نہ ہو. جیسے جیسے آپ عبادات بڑھائیں ویسے ویسے دل میں خوف زیادہ ہونا چاہیے کہ عبادت تو ہم کر رہے, نہ جانے قبول بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو آج کی یہ سورہ بقرہ کے جو مختصر مضامین ہم نے پڑھے ہیں, اس میں دو بڑے اسباق نکلتے ہیں جو معاشرے میں میرے اور آپ کے کام آئیں گے.
ایک تو یہ کہ ہم ناشکر بندے نہ بنے بنی اسرائیل کی طرح. بنی اسرائیل نے ناشکری کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا, نتیجتاً مقبول بندوں سے ذلیل بندوں میں ان کا شمار ہوا. تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو, چاہے وہ نعمتیں آپ کے جسم کے اندر ہوں یا جسم کے باہر ہوں, چاہے وہ نعمت قرآن کریم کی شکل میں ہو یا وہ نعمت رمضان کی شکل میں ہو. قرآن کریم کی ناشکری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لفٹ نہ کروائیں, اس کی تلاوت ہی نہ کریں, اور اگر تلاوت کر لیں اس کو سمجھنے کی فکر نہ کریں. یہ تو کتاب ہدایت ہے. اگر آپ ساری عمر اس کی تلاوت ہی کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے کہ چند نیکیاں تو آپ کو مل جائیں گی, برکت آپ کو حاصل ہوگی, لیکن وہ جو قرآن کریم نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں کتاب ہدایت ہوں, وہ ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو قرآن کریم کو سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں. رمضان میں اللہ جل جلالہ کو راضی کر کے اس رمضان کا شکر ادا کریں. تو پہلا سبق یہ کہ ناشکرے نہ بنو, اور دوسرا سبق یہ کہ ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کیا کرو, اور ہر عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ عبادت تو ہم نے کر لی, قبول آپ فرما لیجئے. یہ کچھ مضامین کا خلاصہ تھا. انشاءاللہ آگے کل تراویح کے بعد پھر اس کو پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے.